آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن بے شمار دولت دینے والا وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس بابرکت دن میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج قرآن پاک کے یہ 2 لفظ پڑھ کر دیکھو، سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے، یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے، وہ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرماتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر بہت رحم فرمائے گی۔ تو آج آپ نے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج جس بندے نے بھی ان اعمال کو پڑھ لیا، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج ناممکن سے ناممکن حاجات، ناممکن سے ناممکن خواہشات کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ اعمال لازمی طور پر پڑھیے گا۔ انشاءاللہ میرا رب غیب سے خزانے عطا کر دے گا، غیب سے مالا مال کر دے گا۔ آج جو بندہ بھی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو لازمی طور پر پڑھ لے۔ اس عمل کے پڑھنے کی دیر ہے، وہ بندہ راتوں رات امیر بن جائے گا، دولت مند بن جائے گا۔ جس نے بھی اس خاص وظیفے کو پڑھ لیا، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالی غیب سے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج ناممکن سے ناممکن مقصد کے لیے آج رب کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی حاجات کی نیت کرتے ہوئے یہ اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کروں گا، یہ رزق دولت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے اگر اللہ سے کروڑوں بھی مانگتے ہیں تو میرا رب فوری طور پر انہیں عطا فرما دیتا ہے، میرا رب فوری طور پر انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آج آپ نے یہ مجرب اعمال کیسے پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں مکمل طریقہ بتایا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی بھی کمی کوتاہی کریں گے، کوئی اہم بات آپ سے چھوٹ گئی، تو پھر سارا سال پچھتانا پڑے گا، سال بھر دھکے کھانے پڑیں گے۔ آج موقع ہے، آج یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے بہتر تو یہی ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں،
آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو ناممکن سے ناممکن مرادیں ہیں، جو ناممکن سے ممکن مقاصد ہیں، ذاتی گاڑی چاہتے ہو، ذاتی بنگلہ چاہتے ہو، ذاتی مکان چاہتے ہو، رزق دولت کو سمیٹنا چاہتے ہو، اپنی حاجات اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، میرا رب غیب سے خزانے عطا کرنے والا ہے، غیب سے مالا مال کرنے والا ہے، تو آج تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام غربت و افلاس تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں، چہچہاتے پرندے، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، ساری مخلوق اس کی تسبیحاں بیان کرتی ہیں اور وہ ذات سب کو رزق عطا فرماتی ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حامیم کا وظیفہ ہے۔ یہ لوح قرآنی کے الفاظ ہیں جن سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی گھر میں لگاتا ہے تو گھر رزق سے بھرا رہتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دکان میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دکان پر گاہکوں کا رش لگا دیتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے حامیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ حامیم ایک بار ہو گیا، حامیم دو بار ہو گیا، حامیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حامیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہے، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب راضی ہو جاتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا. محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو, چاروں یاروں کے صدقے سے مانگ لو, انشاءاللہ میرا رب عطا فرمائے گا. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. محترم ناظرین, اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. جزاک اللہ خیر کثیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.